अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं आप? ठीक है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त तक की सबसे मैं आपको बड़ी खबर सुनाने लगा हूँ, अहम तरीन खबर सुनाने लगा हूँ। ये खबर ब्रेक की मुख्तलिफ साफ़ियों ने, मुनीब फ़ारूक साहब इसमें लीड लेते रहे और इसके अलावा कई एक साफ़ियों ने ये खबर दी। लेकिन इसके एक पहलू के ऊपर जो कि अंडर डिस्कशन है, वो उसके ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हुआ क्या है। देखें, ये जो ईद बकरा ईद होती है ना, ये वो होती हैं हमारे रस्म व रिवाज के अंदर। अरबों में भी ऐसा ही है और ये जो बड़े सगीर के मुसलमान हैं इनमें भी ऐसा ही है। ये दोनों रिवायात एक ही चीज़ पाई जाती हैं कि जब कोई ईद बकरा ईद शुबेरात या इस तरह के कोई त्यौहार होते हैं तो हत्तल वसा कोशिश ये की जाती है कि अपने आबाई घर पहुँचें। और इस्लामाबाद में तो बड़ा मशहूर है कि जब ये ईद बकर ईद होती हैं लोग अपने आबाई घरों को चले जाते हैं, पीछे से चोरों की मौज लग जाती है। ये ज़रा मजाक बात आ गई। सऊदी अरेबिया ने, MBS ने ये बात कही कि आप ईद हमारे साथ करें। और डेफिनेटली एक हम सबको पता है कि जुमे की ईद आ रही है सऊदी अरेबिया में और हफ्ते की ईद आ रही है पाकिस्तान में। इस दावत को कबूल कर लिया गया। अगर ये एक दिन भी होती तो तब भी कबूल कर लिया जाता। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सरबराह मुमलिकत और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर अवार्ड के साथ के वो फील्ड मार्शल हैं, वो ईद की नमाज जो है वो सऊदी अरेबिया में मक्का में पढ़ेंगे और वो अपने घर में पढ़ेंगे। यानी कि इस बात को आप समझें, इसके मतलब को आप समझें कि दिफा और सरबराह मुमलिकत यानी कि शहबाज शरीफ साहब वो मक्के में मौजूद होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि सऊदी अरेबिया यानी कि अरबों ने किस मैसेज को दिया है कि ये आपका दूसरा घर है, आप ईद हमारे साथ करें। ये बात बहुत मायना खेज है। ये सरकारी तौर पर जो सा ना उनको दावत मिली है जो कि कबूल कर ली गई, ये इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। पूरा का पूरा अरब ये बात जानता है कि इस वक्त में ये जो ग्रेटर इसराइल का मसला बना हुआ है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है ना परेशान हुई हुई है और दुनिया की बड़ी बड़ी जो मुआशी ताकतें हैं वो मफलूज हुई हुई हैं इस सिस्टम के आगे। लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से एक ऐसी यानी कि दुनिया के अंदर जो आप कह लें कि मुमलिकत जो कायम हुई इसराइल से एक साथ पहले हुई। और अल्लाह का शुक्र है कि जैसे डॉक्टर इसरार अहमद ने उसको बयान किया, इसी तरीके से बहुत सारे मुफक्करों ने ये बात बताई कि ये बात तो इस तरीके से। तो ये जो बड़े लोग होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं, ये आने वाले वक्त को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। ये बाज़ गश्त को भी बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। ये तफाकात नहीं होते, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई वो सलाहियत होती है कि जिस बात पर वो पहचानते। तो क्या कहा था डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सरार अहमद साहब ने, कि तमाम अरब कबूल कर ले, इसराइल को तस्लीम कर ले, लेकिन पाकिस्तान ना करे। अब इस बात को आप समझें कि जब ये आफत उठ उठ के आ रही है तो इस वक्त में सऊदी अरबिया बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है। पिछली दफ़ा भी ट्रंप के साथ किए, इस दफ़ा भी किए दिफा के मुआहदे। और पूरा का पूरा अरब ये बात जानता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई किसी काम नहीं आएगा। पाकिस्तान के मसले के ऊपर आप देखें कि मोदी ने ये बात कही कि हम सिंतास मुआहदा ख़त्म करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला। और अगर ये बात पाकिस्तान करता तो वो शट अप कॉल दे देता कि ऐसी तैसी फेर के रख देंगे, पूरी दुनिया को पाबंद कर देंगे, कोई कोई पाकिस्तान का रुख ना करे। तो यहाँ पर आपको नज़र आता है कि फ़र्क क्या है। इसी तरीके से यूक्रेन के साथ जो कुछ हो रहा है और दीगर ममालिक के साथ जो कुछ हो रहा है, अपने अपने मफादात है, दुनिया क्या करें। तो ये जो एक हमारे सामने चीज़ नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है और पूरे अरब की रिलेशनशिप, जिसमें तुर्की भी है, ईरान भी है, पूरा अरब है, ठीक है, ये एक ख़ास जगह पर जाती जा रही है। प्लस आप ये देख लें कि जो रियासतें आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान व दीगर रियासतें, वो सब पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं कि नहीं, ये हम यूरोपियन टेक्नोलॉजी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। 1000 पाबंदियाँ, 1000 झगड़े, फिर वक्त पे मुनाफकतें, झूठ, प्लस उन वो मफलूज हो चुके हुए हैं।
ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ایک سچ کو سچ کہہ سکے، زیادتی کو زیادتی کہہ سکے۔ اس وقت میں امریکہ سے فلسطینیوں کو نکالا جا رہا ہے، اسٹوڈنٹس کو نکالا جا رہا ہے۔ کیا ایسی سپر پاور ہوتی ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ یہ لفظ کہتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یورپ کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں، کیا معاملہ؟ اس لیے کہ بیچارے خود جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اندر خانے وہ بھی یہی چاہتے ہیں اور کہتے ہیں، اندر خانے چاہتے ہیں کہ یار اس کا کوئی سدے باب ہو، ہم تو جکڑے گئے ہیں، ہم عالمی قوانین کے اندر جکڑے گئے ہیں، لیکن یہ قوانین کس طرح کے، کیا ہم پر پابندی ہے؟ تو یہ بڑی اہم ترین چیز ہے۔ ایک بات میں آپ کو اب بتاؤں کہ اس کے پس پردہ بھی کہانی ہے کہ چائنا جو ہے وہ فیصلہ اپنا سنا چکا ہوا ہے کہ اب جو ایک سپر پاور تھی وہ اپنی افادیت، اہمیت وقت سے پہلے کھو چکی ہوئی ہے۔ یہ تو چاہتا تھا چائنا کے آگے بڑھے، ٹرمپ صاحب نے آتے ساتھ ہی ٹیرف وار، بے شمار پابندیاں، اس سے پہلے معاملات، جو بائیڈن کا دور تھا وہ بھی ٹرمپ کے زیر اثر تھا، اس طرح کی پابندیاں لگا کے گئے تھے کہ 4 سالہ جو بائیڈن کا دور تھا وہ معاملات کو درست کرتا کرتا وہ ٹائم ختم ہو گیا، ایسی تیسی پھر گئی، ٹرمپ صاحب پھر آ گئے، ابھی تو چند ماہ ہوئے ہیں، 4 سال باقی ہیں، ایسی تیسی پھیر کے رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، امریکہ کہاں پہ پہنچ چکا ہوگا کچھ نہیں پتا، یورپ کس حال کے اندر ہوگا، یوکرائن، اور پھر یہ جو سب کچھ چل رہا ہے جی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ روس کو اس ٹائم میں فری ہینڈ ملا ہوا پبلسٹی، یعنی کہ ایک چھوٹا سا حملہ کر کے اس کو اتنا بڑا بتا کے اور اس کو فری ہینڈ دے دیا کہ تم جو چاہے مرضی پہ کرو۔ ٹھیک ہے، عجیب و غریب قسم کی جو نا صورتحال بنی ہوئی ہے۔ بہرحال فیصلہ ہو چکا ہوا ہے جی کہ اب بہت سارے معاملات کے اندر پاکستان کا بہت بڑا رول ہوگا۔ یہ خوش نصیبی ہے پاکستانیوں کی، اس وقت میں اگر پاکستان کے جو حکومت ہے اور پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اور پاکستان کی جو افواج ہیں، سب اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کے بہترین طریقے سے ورک کریں تو خوش نصیبی اور جو معیشت ہے اس کے اوپر قابو پانا، پاکستانیوں کی بہترین طریقے سے جو انسانہ مستقبل کو اچھا کرنا، یہ چیز بہت اہم ہو گئی ہے۔ اور یہ جو لوگ بہت سارے بات کرتے ہیں نا کہ یار آبادی کو روکیں، آبادی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ کوئی اتنی آفت نہیں آئی ہوئی کہ اگر کسی گھر میں 4 بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہ تو آج سے اگر آپ دیکھیں 20-25 سال پہلے یہ 7-8 بچوں کے اوپر بات تھی، ابھی کم ہوتی جا رہی ہے جتنی تعلیم آ رہی ہے، لیکن اس کے اوپر شور مچانا وہ جی بڑا ظلم ہے۔ بھائی آپ ظلم ہے تو آپ خود روکو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعلیم دو معاشرے کو، خود سیٹل ہو جائیں گے۔ اور اگر تعداد بڑھ بھی رہی ہے تو اتنی زیادہ نہیں بڑھ رہی کہ ٹڈی دل کی طریقے سے بڑھ رہی ہے، جس کی طریقے سے شور ڈالتے ہیں۔ اپنے 2 بچے ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو جو ہے نا وہ نہیں کرتے کہ یار چلو ایک ادھے کا گلا گھونٹ دیں۔ جو باتیں کرتے ہیں ٹو بی ویری فرینک، جس کے ہے زیادہ بس ٹھیک ہے، نصیب اپنا لے کے آئیں گے اپنے۔ کیا زمین کم ہے؟ کیا وسائل کم ہے؟ یا وسائلوں کو آگ لگائی ہوئی ہے؟ کیا پانی کم ہے؟ لیکن جس چیز کے اوپر بات کرنی ہے، پاکستان میں جنگلات کی کمی ہے، پاکستان کی زمین خالی پڑی ہوئی ہے، بنجر پڑی ہوئی ہے، اس کے اوپر زراعت ہونی چاہیے۔ ہر جگہ پہ شہر بن رہے ہیں، جس کو دیکھو منہ اٹھا کے اس کے اوپر قوانین بننے چاہیے تاکہ لوگوں کو احساس ہو۔ کسی کے 8 گھر ہیں، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کیوں ایسا؟ اور ہم تو انڈر ڈیولپ ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اننے واج انہوں نے جو کام ہو رہے ہیں ان کو روکو، اس کے اوپر بات کریں۔ او جی بچے روکو، بچے کہاں سے رکیں گے؟ بچے تو بہت بڑی فوج ہوتی، اور ویسے ہی پاکستان تو بے روزگاروں کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ تو یہ چیز بھی جو نا ذرا ہے وہ بیچ میں آ گئی۔ تو انٹرسٹنگلی بات ہے جی، اسرائیل کو جو نا اس وقت میں ڈکا ڈالنا بہت ضروری ہے، آزمائش کا وقت ہے۔ پلس جو حکومت پاکستان نے ایک بہت بڑا کام کیا نا، جو خواجہ آصف صاحب نے، یعنی کہ ابھی تک اسٹیٹمنٹ ان کی سامنے آ رہی ہے، لیکن پراپر میں کہتا ہوں کہ اپنا پریس کانفرنس میں بیٹھ کے جو نا بڑے ٹکاواں طریقے سے کرنی چاہیے تھی کہ شملہ معاہدہ کہیں یہ نہ ہو کہ 4 دن بعد وہ کہہ نہیں جی نہیں ہے جی ہے، چلو جی چلو میٹنگ کال کرتے ہیں، نہیں کرنی۔ آج کے بعد شملہ معاہدہ ہماری طرف سے بالکل ختم ہے اور دونوں طرف سے ختم ہے، یہ ایک صفحہ پھاڑ دیا گیا، آئندہ کے بعد نہیں ہوگی کوئی معاملات۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بڑا بر وقت اور طریقے سے کیا گیا، فتوحات حاصل ہوئی ہیں اس جنگ کے اندر اور بڑے پیمانے پہ ہوئی ہیں، تو بالکل نہ انٹرنیشنل بارڈر پہ نہ کسی جگہ پہ 1 انچ زمین نہیں چھوڑنی چاہیے، کرو مقابلہ۔ اللہ کا شکر ہے اس ہی معاملے کے اوپر
کہ پاکستان نے یہ بتایا کہ ہم ایک بہترین فائٹر ہیں، تو دنیا میں عزت ملی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ 4 چیزیں ہیں نا، عقل ہے، حسن ہے، دولت ہے، ٹھیک ہے، اور طاقت ہے۔ یہ چیزیں ہیں نا، 3-4 چیزیں ہیں، 5 چیزیں ہیں جس کے دنیا دم بھرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی نصیب مقدر ہے، جو سب سے اوپر ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا ہے، وہی دیتا ہے وہ۔ تو اللہ پاک کی ذات ہے بڑی، تو بہترین ہے جی، بریکنگ ہے، تو میں نے کہا اس کے اوپر بھی بات کریں، آپ سمجھیں اس بات کو، دور سے دور ہو۔ یہی روایات عربوں کی ہیں اور یہی روایات بر صغیر کی ہیں مسلمانوں کی، کہ سب اپنے عید جو نا گھر میں کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے بتایا یہ آپ کا گھر ہے، اس بات کو سمجھیں، یہ بہت بڑا میسج ہے۔ اب اس کے اوپر حکومت کے پاس کورٹ میں بال ہے، کس طریقے سے کیا سہولیات لیتی ہے، کیا مانگتی ہے۔ اسلحے کا ڈھیر لگانا نہیں، معیشت کو درست کرنا، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا، اور پھر جو نا اپنی طاقت کو بڑھانا، یہ بہت اہم ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔